بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پختونخوا حکومت نے شرپسندوں کے خلاف کائنیٹک آپریشن کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو کمیٹی کا اجلاس تھا، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، کہا تو اے پی سی گیا تھا لیکن اے پی سی ہوئی نہیں، اور جو پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا، ایک اعلامیہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد دو اور اعلامیہ بھی اگلے دن سامنے آ گئے، جس میں اے این پی اور جے یو ایف اے کا ایک اعلامیہ تھا۔ مطلب ایک اعلامیہ پہ ہماری قوم، ہماری سیاسی جماعتیں اس قوم کے لیے متحد ہو نہیں پائیں، اور اس کے بعد اپنے اپنے اعلامیہ سامنے آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ یعنی کہ آئی ایم ایف کے درمیان $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا، لیکن یہ جو طے پایا تھا معاہدہ، کیا وہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم قرض تو لے لیتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے عوام پہ ایکسٹرا ٹیکسز بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس قرض کے بعد ہمارے عام پاکستانی کو ریلیف ملے گا؟ یہ جو قرض معاہدہ جو ہے $2 ارب کا کہا جا رہا ہے کہ طے پا گیا تھا، تو کیا اس اسٹاف لیول معاہدے کے بعد $2 ارب پاکستان کو ملتے ہیں تو اس سے عام آدمی کو کتنا ریلیف ملے گا؟ اس کی زندگی کتنی آسان ہوگی، یا ہمارے اشرافیہ کے درمیان ہی سارا کچھ بڑھ جائے گا؟ کیونکہ جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے، جب یہ پیسے، جب یہ قرض ریٹرن کرنے کی باری آتی ہے، تب عوام کو نچوڑا جاتا ہے ٹیکس کی صورت میں تاکہ یہ واپس کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عمران خان نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے بھی نکال دیا تھا، اور یہ ذرائع کے مطابق فیصلہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے وکلاء کی ملاقات کے دوران کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں، اس سب پہ ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے کہ عید کے بعد کی سیاست کیسی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ ناظرین پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلاول نے ثالثی کی پیشکش کی تھی حکومت کو کہ وہ حکومت کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس اہم کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی جانی تھی، اس میں شامل نہیں ہوئی تھیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اہم کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے اہم خبر سامنے آئی کہ حکومت نے بلاول کی ثالثی کی پیشکش مان لی، اور پی ٹی آئی سے بات کرنے کی ذمہ داری بھی بلاول صاحب کو ہی سونپ دی گئی ہے۔ اب یہ بات کی تھی جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف سے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی حاصل کر لے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ قومی سلامتی کا اجلاس دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے۔ جب پیکا ایکٹ کے حوالے سے اب ان پہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیکا قانون کی ضرورت ہے، اس کے غلط استعمال کی شکایت بھی جائز ہے، اس پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے۔ بیٹھ کر تو بات رانا صاحب بہت ساری چیزوں پہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں بیٹھ کے ضرور ان ساری چیزوں پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں، عید کے بعد کی پالیٹکس کیا ہوگی، کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بلاول صاحب کی ثالثی کی پیشکش سے شروع کرتے ہیں۔ پاشا صاحب سے پہلے جان لیتے ہیں، کیونکہ پاشا صاحب کے پاس زیادہ شاید اس حوالے سے انفارمیشن ہوگی کہ حکومت اب کیا پلان کرنے جا رہی ہے، پھر ملک صاحب سے پاشا صاحب کی بات کے جواب لیں گے۔ پاشا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نے بلاول کی ثالثی کی پیشکش مان لیا، ابھی میں نے ریفرنس بھی دیا کہ جہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنا جو رسپانسبلٹی، حالانکہ اسٹیپ فارورڈ حکومت کا ہونا چاہیے تھا، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا، دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا، لہٰذا انہوں نے ثالثی کے طور پہ جو سامنے آیا اس نے اسی پہ ذمہ داری ڈال دی کہ آپ ہی تحریک انصاف سے بات کریں۔ کیا یہ ثالثی کا کردار کس حد تک اہم ہے؟ میڈم شیرازی بہت شکریہ، آپ نے بہت ویلڈ اور بڑا ٹو دی پوائنٹ سوال کیا ہے، تو مجھے موقع دیجیے گا، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جی، اس وقت تین یعنی آپ نے ذکر کیا کہ ایک نیشنل ایجنڈا اور ایک کنسنسس ہمیں کریٹ کرنے کے لیے قومی سلامتی کا جو اجلاس بلانا ہے، اس کی آپ نے بات کی، تو اس کے بنیادی طور پر تین فریق ہیں، ایک حکومت اور اس کے اتحادی ہیں، ایک اپوزیشن ہے، اور ایک بلوچ رہنما جو پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر تین فریق ہیں جن کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے تاکہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ایک کاری ضرب لگائی جا سکے۔
اب ہم پہلے لیتے ہیں پہلا فریق حکومت اور اس کے اتحادی. اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے درمیان بھی بھرپور اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کس نے کیا ہوا ہے؟ عمران خان کے خوف نے. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ الگ ہوئے اور یہ حکومت گر گئی تو عمران خان انہیں کھا جائے گا. اور دوسرا ان کو اکٹھا ریاست نے بھی کیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہوا ہے بزور، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. ان کے مفادات ہیں جنہوں نے اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اپوزیشن کے 3 بڑے فریق ہیں، مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی عمران خان صاحب، اور بلوچ رہنما جس میں اچکزئی اور دیگر لوگ اپوزیشن کے شامل ہیں. تو 2 بڑے فریق اپوزیشن میں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ووٹوں کی اکثریت ہے، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں کہ ان کو موبلائز کر کے وہ سڑکوں پہ لا سکیں اور حکومت پر دباؤ ڈال سکیں. جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کے پاس سالڈ قسم کی جو ہے وہ عوامی طاقت ہے، اپنے مدارس کی، طلبہ کی، تو وہ اس اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کئی بار کر چکے ہیں. تو یہ اب بھی جو پبلک کو اسٹریٹ پر لانے کی جو طاقت ہے، وہ کنجی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. اب یہ 2 جو ہیں، ان دونوں کے مفادات ایسے ہیں جیسے ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے. کے پی کے اندر مولانا ایک اچھی مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو اولین دشمن ہے، سیاسی حریف ہے، وہ گنڈا پور صاحب ہیں. اسی لیے مولانا نے جو شرائط رکھی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی، 4 شرائط، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ گنڈا پور جو ہے وہ ان سے معافی مانگے. جو گنڈا پور گندی زبان استعمال کرتے رہے ہیں مولانا کے خلاف. ویسے تو مولانا کے خلاف عمران خان صاحب بھی گندی زبان استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو کیونکہ ان کی پارٹی کے لیڈروں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، سجدہ صاحب کر لیا، تو وہ بات آگے جا رہی ہے. دوسری شرط جو رکھی تھی مولانا نے وہ یہ تھا کہ مجھے 1 سینٹ کی سیٹ دی جائے. تیسری شرط جو تھی کہ جو اتحاد بنے گا اپوزیشن کا اس کی صدارت مجھے دی جائے. چوتھی شرط یہ تھی کہ آنے والے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. ان 4 شرائط میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک شرط بھی پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار ہوگی. اس لیے اپوزیشن کا بھی اتحاد عید سے پہلے ہو یا عید کے بعد ہو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن مولانا صاحب نے تو خود ابصار عالم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی دوریاں قربتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، فاصلے کم ہو رہے ہیں، یہ قربتیں ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جائیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان کے ورڈز ہیں ان کے مطابق کہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں، لانگ ٹرم پلاننگ چل رہی ہے ان کی. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے بتا دیا کہ جناب میں تو تیار ہوں، یہ میری شرائط ہے. اور مولانا نے یہ بھی کہہ دیا کہ تحریری معاہدہ ہونا چاہیے. اس پر بھی عمران خان صاحب تیار ہرگز نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی تیار نہیں ہوگی. تو اپوزیشن کا بھی اتحاد ہوتا نظر نہیں آتا ہے. حکومت کا میں نے آپ کو بتا دیا. ثالثی کا اس لیے کہا ہے، آپ دیکھیں جس وقت 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے بڑے کھلے بازوؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، آپ حکومت بنائیں. اور عمران خان صاحب نے بڑی حقارت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جو پیشکش ہے اس کو ٹھکرا دیا تھا. بیسیکلی پیپلز پارٹی اپنے اعلامیے میں یا جو ان کا ایک منشور تھا اس میں تنقید بھی تو عمران خان صاحب پہ کر رہی تھی نا. عمران خان صاحب بھی تو وہ اٹریکٹ جنریشن کو کرنا چاہ رہی تھی، نئی جنریشن کو، لیکن نئی جنریشن کو اٹریکٹ کرتے عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہی تھی. اچھا، اب یہ جو ثالثی کی پیشکش ہے، میں آپ کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ، ذمہ دار صحافی کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ کو 100% نہیں 110% پتا ہے کہ عمران خان نے ہرگز نہیں ماننا. انہوں نے کہا لے تو کر رہا جا کے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کسی ایسی تجویز پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے جس کے نتیجے میں سیاست میں استحکام آئے، کیونکہ سیاست میں استحکام کا مطلب ہے موجودہ حکومت کا جاری رہنا، موجودہ حکمرانوں کا استقرار. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے. وہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ پاشا صاحب ذرا جلدی کمپلیٹ کریں. مطلب وہ اگر وہ ثالثی میں آ جاتے ہیں، اگر وہ اے پی سی میں یا اگر وہ اس میں بیٹھ جاتی ہے پی ٹی آئی، تو جیت کس کی ہے؟
نہیں موجودہ حکومت کی لیجیٹیمیسی ہو جائے گی. ملک صاحب سے جانتے ہیں. ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, اس وقت ثانیہ APS ہوا تھا, تو اس وقت بھی تو بیٹھے تھے نا یہ لوگ, ایک پیج پہ سب نے کنسنسس بلڈ کیا تھا, تو کیا ان کی اپوزیشن ختم ہو گئی تھی؟ ان کی حکومت کو لیجٹمیٹ گورنمنٹ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی وہی اسٹریٹ پالیٹکس کرتے رہے تھے عمران خان صاحب. اگر ابھی وہ APC کال ہو جاتی ہے, نیشنل جو ہے ایک ہم دیکھیں کہ کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے اگر تحریک انصاف کو شامل ہونا پڑتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, تو کیا اس سے لیجٹمیٹ گورنمنٹ تسلیم کر لی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے؟ جیسے پاشا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب تو یہ مانیں گے ہی نہیں. میڈم پہلی بات جو ان سی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کنسنسس کے لیے, کس کے لیے؟ امن کے لیے. امن اگر جو ہے آپ نے قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سب کا اس سے بنیادی نقطہ ہے انصاف. جہاں پہ اگر آپ انصاف کریں گے, لوگوں کو برابر حقوق دیں گے, لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا برابر کا سلوک کریں گے, تب ہی جو انسان یہ ممکن ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اس جو ہے نا سسٹم کا وہ ایک نظام کا حصہ سمجھے گا. اگر آپ ایک پارٹی کو کرش کر دیں, ان کے لوگ اٹھا لیں, ان کے گھر توڑ دیں, ان کے کاروبار بند کر دیں, ان کے جو ہے نا رزلٹ تبدیل کر دیں, فارم 45 جگہ فارم 47 نکال دیں اور اپنی حکومت میں نکالیں اور غاصب ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم جو ان سے ہے نا یہ لوگ ہماری بات سنیں گے اور یہ لوگ ہمارے جو ہم کہیں گے وہ مانیں گے, ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو ہے نا دیکھ لیا یہ قیمت کہ آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ آپ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں, اور ظلم کی انتہا کرنے جا رہے ہیں. 1973 میں بھی جو ہے نا ایسا ہی قدم ہوا تھا, ایسا ہی قدم. وہ اس وقت کی جو ہے نا KPK کی گورنمنٹ اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو جو ہے نا عوامی گورنمنٹ تھی, ٹپل ڈاؤن کیا گیا, اور اس کا جو ہے الزام جو ہے وہ بھٹو پہ لگایا گیا, حالانکہ بھٹو واز ناٹ inclined to dismiss the government. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی وہ مجبور ہو گیا اور یہ عوامی حکومتیں جو ہے نا گرائی گئی. جب یہ گرائی گئی تو احتجاج شروع ہوا. جب احتجاج شروع ہوا تو پھر جو ہے ان کے اوپر ظلم کیے گئے. جب وہ ظلم کیا گیا تو گریلا وار شروع ہوئی. جب گریلا وار شروع ہوئی تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہاں پہ فوج کو جانا پڑا, اور وہاں پہ ہیلی کاپٹرز نے جا کے وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی. ٹھیک ہے, یہ 1973 میں ہو چکے ہیں. یہ سیاستدان اور یہ سارے جو کرتا دھرتا کرنے والے ہیں, یہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ یہ اپنی جو ان سے ہسٹری سے کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ ان کو جو ان سے نا اپنی ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. اب بھی اگر یہ جو انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اسی طرح ظلم و ستم کا جو ہے نا روا رکھی انہوں نے, ہر لوگ بس ذرا سا بھی جو ہے نا کوئی آپ سے اختلاف کرے اٹھا لو, کوئی آپ سے اختلاف کرے مار دو, کوئی آپ سے اختلاف کر کے غائب کر دو. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا, اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. لیکن ملک صاحب اگر انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھنا ہوتا, تاریخ سے کچھ سیکھنا ہوتا, تو آج ملک 76-77 سال کے بعد بھی اسی موڑ پہ کھڑا نہ ہوتا جہاں پہ اتنے سال پہلے کھڑا تھا, یا شاید آج اس کی زیادہ بری حالت کر دی گئی ان سیاستدانوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے. کب سیکھیں گے یہ سیاستدان؟ میں شاہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آج میم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب زیادہ جو ہے نا اس دلدل کے اندر جو ہے نا زیادہ پھنس چکے ہیں. ہمارا تباہی جو ہے نا اس ملک میں زیادہ ہو چکی ہے, زیادہ جو ہے نا پرابلمز کریٹ ہو گئی ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے میم, پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے, اس میں لکھا ہے ان کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں کہ اگر حکومت آپ کی اپنی ول کی نہیں ہوگی, اگر حکومت جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر کی ہوگی, اگر غاصب حکومت ہوگی, تو وہاں پہ جو بیرونی طاقتیں حملہ آور ہیں, وہ بیرونی سازشیں جو حملہ آور ہونا چاہتی ہیں, ان کے لیے وہ را مٹیریل مل جاتا ہے ان کو. وہ پھر وہ ان بیرونی عناصر کے ہاتھوں کھیلتے ہیں آپ کی عوام, اور جب وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں
تو پھر جو ہے نا آپ سے سنبھالا نہیں جاتا, کسی ملک سے بھی نہیں سنبھالا جاتا, کیونکہ جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ بپھرتے ہیں تو وہ پھر سونامی بنتا ہے, وہ پھر جو ہے نا ٹھہر نہیں سکتا. ایک حد ہے ظلم کی بھی. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ سورۃ عمران میں, اور ہم تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, اب اللہ نے جو ہے نا یہ بھی سورۃ عمران میں کہا ہے کہ ہم نے اس میزان کو آسمان سے اتارا. میزان کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف کریں گے یہ لوگ, عدل و انصاف کی طرف جائیں گے یہ لوگ, تبھی امن آ سکتا ہے. تبھی جو ہے نا, آپ ایک طرف تو عمران خان کے ساتھ ملنے نہیں دیتے, آپ وکلا طاقت کو ملنے نہیں دیتے. ہائی کورٹ جو ہے نا, اب تو اجازت مل گئی نا عمران خان سے. میڈم ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ ملاقات تو پھر بھی نہیں ہوئی. آنریبل جو نا ججز کو کہنا پڑا کہ جناب ہم عید کا والے دن بھی بیٹھ جائیں گے اگر آپ نے ملاقات نہیں جو ہے نا کروانے دی. ابھی تک آپ نے ملاقات نہیں کروانے دی, آپ اے بی سی کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ نہ ان کے وکیلوں کو ملنے کے لیے نہیں جو ہے اجازت دی. تو پھر یہ بات کرتے ہیں نیشنل کنسنسس کی, یہ بات کرتے ہیں قومی ہم آہنگی کی. میڈم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے نا کرش کرتے جائیں, ایک طرف آپ جو ہے نا اس پارٹی کا جو ہے نا وہ کچلتے جائیں, اور دوسری طرف. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے ملک صاحب, لیکن پاشا صاحب ٹاک فائٹ تو ہمیشہ ہی چلتا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں. بات بھی چل رہی ہوتی ہے, فائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے. جیسی بات ہے, انہوں نے ایک فیس سیونگ تو ان کو چاہیے نا عوام کے سامنے, اپنی پالیٹکس بھی بچانی ہے. کو کہ ہزار نعرے لگا دیں کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی اس ریاست کے لیے, تو وہ تو ایک نعروں کی حد تک رہ گیا نا. ایکچوئل تو سیاست انہوں نے اپنی بچائی ہے اس مرتبہ حکومت میں آ کے. چلیں وہ ان کے اقدامات جس طرح سے بھی ہیں وہ چھوڑ دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقات کا ایشو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کے بعد آپ لوگ اڈیالہ کے باہر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, وہ کوئی 4 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کر لیں گے, کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اچھا, ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے جواب کی تائید کر دی. میں نے جیسے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کسی کنسنسس کا حصہ نہیں بنے گی, وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بالکل. بادشاہ صاحب سوری, میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں, نہ ان کا آفس بیرر ہوں, ٹھیک ہے نا. میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ضرور ہیں, آپ ہی کی وجہ سے ہیں. کیوں کہ آپ ان نے اتنا ظلم و ستم کیا, اتنا. ہم کیا اندھے ہیں؟ ہم دیکھ نہیں رہے کیا آپ لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ؟ کیا ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں؟ اور کیا ان کی ماں بہنوں کے ساتھ آپ جاتیاں کر رہے ہیں؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ ظلم کریں, ایک طرف آپ ظلم کریں اور دوسری طرف آپ جو ہے نا یہ مانگے کہ جی آپ کے ساتھ وہ بیٹھے اور جو ہے مذاکرات کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مقافات عمل ہے. نہیں, یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. کیسے مفادات سن لینا, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے یہی حرکتیں پی ٹی آئی عمران خان امریکہ میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ نواز شریف کے جا کے میں وہ اتاروں گا. آپ اچھے بڑے سیانے آدمی ہیں, مجھے یہ بتائیے نواز شریف پی ٹی آئی نے کون سی آپ کی مجھ جو ہے نا کھول لی؟ آپ جو ہے نا مفادات کی بات کرتے ہیں, یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اچھا, بالکل عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مقافات عمل ہے. غلط کہہ رہے ہیں. مفاد عمل کس بات؟ سن لینا میری بات, میں نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے. اب آپ پھر میں بات نہیں کرنے دوں گا, یاد رکھیں آپ. میں بھی نہیں کرنے دوں گا. تو آ جاؤ پھر کر لو, دیکھ لینے. مطلب میں نے آپ کی پوری بات سنی, میں نے آپ کی آرام سے سنی ہے, حوصلے سے سنی ہے. سنیں ذرا, سنیں بات. یہ جو عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے, اور اونچے سروں میں ہو رہا ہے, اور انہی سروں کے ساتھ کیوں وجہ بتانے لگا ہوں نا. کیونکہ عمران خان صاحب زبان کے ساتھ, ہاتھ کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے. سن لینا یار, سنیں تو صحیح نا, ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ پہ جو مقدمہ ڈالا تھا ہیروئن کا, کس نے ڈالا تھا؟ عمران خان نے تو نہیں ڈالا تھا. اچھا جی, اچھا جس نے ڈالا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے. وہ افریدی کون تھا؟ نہیں, افریدی کون تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا, احسن اقبال کے ساتھ جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا بھول گئے آپ؟ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ جو کچھ ہوا, مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور سب سے بڑی بات یہ
کہ اس نے کسی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا. آپ غلط کہہ رہے ہیں سر, ہسٹری کو صحیح کوٹ کیجئے. ہم نے جو ان سے نا جواب دینا اپنی نسلوں کو, ایسا نہ کیجئے. آپ سچ بات کیجئے. اگر میں اس بات سچ تو ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں نا, اگر میں اس بات پہ ہوں, ایک منٹ بادشاہ صاحب, ایک منٹ, اگر میں اس بات پہ ہوں کہ جو ان سے نا جمائمہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اس کے اوپر جو ان سے نا چرچ کے پرچے دیے, اس کے بعد جو ان سے نا آپ نے عدت کا پرچہ دے دیا, عدت کا کیس بنتا تھا. خدا کا خوف کریں, وہ کیس خارج ہو چکا. آپ کی اتنی جو ان سے نا ہمت نہیں بڑھ پڑی کہ آپ اس کے وکیل کر سکیں. جھوٹ بول رہے ہیں, وکیل ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ عدت کا مقدمہ حکومت نے کیا تھا, عدت کا مقدمہ اس کے سابقہ شوہر نے کیا تھا, حکومت نے نہیں کیا. وہ ان کا جو سابقہ شوہر تھا جو نکاح پڑھواتا رہا, اس نے کیا تھا. لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو عقائد درست کریں, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ حکومت نے نہیں کیا تھا, وہ ان کے سابقہ شوہر نے کیا تھا, جس کو حج پہ ساتھ لے کر جاتے تھے سابقہ شوہر کو. بادشاہ صاحب وہ مدعی, وہ جو آپ عدت کے مدعی کی کہہ رہے ہیں, وہ مدعی پہلے کچھ کوئی اور تھا, اس کے بعد حکومت تو نہیں تھی, حکومت تو نہیں تھی. شرم آپ کریں, بے شرموں کی جماعت کی آپ کر رہے ہیں. جھوٹ بولتے جا رہی ہے, وہ حکومت نہیں تھی. بہرحال حکومت نہیں تھی. میڈم میں نے ساری عمر جھوٹ ہی بولا نون لیگ نے. اوکے اوکے, دیکھیں آپ خود کبھی کہتے ہیں کہ میں ان کا وہ نہیں ہوں ترجمان, تو مجھے نون لیگ کو جو مرضی کہتے ہیں, نون لیگ سے میرا کیا تعلق ہے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی جان. بہرحال اچھا خبر مان کر میڈم بعد میں آیا جی, وہ مدعی بعد میں بنے تھے, بعد میں بنے تھے. تو مقدمے کا جو پہلا مدعی تھا وہ کون تھا؟ حکومت تھی. تو ایک منٹ ٹھہر جائیں ایک منٹ, حکومت تھی بتائیں مجھے. حکومت تو نہیں تھی, ایک اننون, اللہ بھلا کرے. اننون تھا, لیکن اننون کا وہ حکومت کیسے ہوگی؟ اننون حکومت کیسے ہوگی؟ اننون کا تو کسی سے بھی کوئی میں اس کے بارے یہ قانونی پوائنٹ ہے, مجھے اس کرنے دیں. میڈم بات یہ ہے کہ پاشا صاحب کو جو ہے نا, اگر میں جو ہے نا وہ انجرڈ کر دوں, ٹھیک ہے نا, تو کوئی اور بندہ جا کے ایف آر کٹا سکتا ہے؟ نہیں, اس کا لوکل سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. ان نون بندہ کس طرح جو ہے نا وہ عدت کا کیس کروا سکتا ہے جبکہ وہ خود اگری پارٹی نہیں ہے. قانون میں اگر قانون کو آپ نے سوئچ آن کرنا ہے, اگر آپ نے ٹریگر آن کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا خود اگریڈ ہونا پڑتا ہے, آپ کو لوکل سٹینڈرڈ بتانا پڑتا ہے. لوکل سٹینڈرڈ اس بندے کا ہے نہیں, گورنمنٹ نے اس کو کھڑا کیا اور اس کی طرف سے کیس لانچ کر دیا کہ یہ کیس اس کی مدعیت میں کیسے لانچ ہو سکتا تھا. یہ کیس کی بنیادی غلط ہے. یہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ ایک انون بندے کے اتنا پرسنل کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. آپ نے اگر وہ بات کر رہی ہیں تو ہم اس پہ کر دیتے ہیں پھر. نہیں, آپ بات کریں. جی, بات یہ ہے, بات تو آپ نے سٹارٹ کی تھی نا. میں نے نہیں کی, وہ جھوٹ یہ بولتے ہیں نا, لوگ چل رہے تھے نواز شریف یہ جی عمران خان. میں نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, ٹھیک رکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا بھی مقانے پر حکومت تلی ہوئی ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. یہ پارٹی اسی لائق ہے کیونکہ یہ یہی کچھ کرتی رہی ہے, وہ یہی کچھ کرتی رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے یہ جھوٹوں کی جماعت ہے, جھوٹے اور لوٹے. بات آج کہتے ہیں عمران خان کی یہ حالت ہے کہ اس کے ایک کان میں ایک بات کہتا ہے, وہ بول دیتا ہے پھوک کر کے, دوسرا وہ بول دیتا ہے. عمران خان کی تو اپنی زبان ہی نہیں ہے, عمران خان کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہے. یعنی جن کو باپ کہتا تھا, جن کو باپ کہتا تھا وہ ان سے انکاری ہو گیا. اگر زبان نہ ہوتی, عمران خان جو ہے اس کی تو اپنی زبان ہی نہیں ہے. یعنی جن کو وہ گالیاں دیتا تھا آج ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. لیکن باقی سیاسی جماعتیں بھی تو ایسے ہی کر رہی ہیں. باقی سیاسی جماعتیں نہیں, شرم تو ساری پی ٹی آئی کے آپ کا قائم نہیں ہے نا. باقی سیاسی جماعتیں بھی ایسے ہی کر رہی ہیں. شرم تو آپ کے پاس ہے نا. نون لیگ نے ایک کو اسے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, دوسرے نے لوہے کے چنے چبوانے تھے. ساری جماعتیں ہمارے ملک میں ایسا ہی کر رہی ہیں. شاہ جی ایک نے پیٹ پھاڑنا تھا, یار بات تو سن لو. اتنا جھوٹ بولو, اتنی اونچائی سے جھوٹ بولو کہ سچ جو سن مسخ ہو جائے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, آپ جو سے اتنا جھوٹ, ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید ڈسکشن کرتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.